ہم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ دنیا میں ایک بندہ ہے 100 سال سے زیادہ جیا، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے، غیر مسلم تھا۔ اس کے بعد اخبار والے گئے پوچھنے کے لیے کہ اتنی لمبی عمر، اتنی اچھی صحت، اتنے بہترین بال، اتنا مضبوط جسم، کہتا کس سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ تو یورپین تھا، اس کی انگریزی بھی اچھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ رکو میں تمہیں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں، ان کا نام محمد ہے، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، انہوں نے جو ڈائٹ پلان بنایا نا، میں وہی ڈائٹ پلان پچھلے 40 سال سے استعمال کر رہا ہوں، میں بیمار نہیں ہوا ابھی تک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی، صرف یہ نہیں بتایا کہ معاملات کیسے کرنے، صرف یہ نہیں بتایا کہ گھروں میں کیا کرنا، یہ بھی بتایا کہ انسانوں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس انداز میں کھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی صحت کے متعلق بہترین احکامات جو ہے وہ جاری فرمائے ہیں۔ تو میں تو چنگے چنگے اللہ والوں کو پوچھتا ہوں نا، بہ جاندے مورے بہترین بریانی، قورمہ، زردہ، یہ وہ بھی رسول اللہ کی سنت کون سی ہے اس میں سے؟ مان لیا گوشت کھانا حلال ہے، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ مانتا ہوں گوشت کھانا اسلام نے حلال قرار دیا، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ کیا 24 مہینے کھانا سنت ہے؟ کیا اتنا کھاؤ کہ کیسٹرول بڑھ جائیں، تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور یہ بچے یتیم ہو جائیں، کوئی ان کا والی وارث نہ ہو؟ کیا اس حد تک ان کھانوں کو مکس کر کے کھاؤ کہ تمہارے معدے میں زہر بن جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن صرف وہ ہے، کون سا؟ فرمایا معدہ۔ سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے، جس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا ہے۔ کوئی بات ہی نہیں۔ گھر میں کھانا کھاتے وقت ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، آپ جائیں جن ملکوں میں اور باہر یورپ میں بھی جائیں، جن ملکوں میں لوگوں نے یہ طے کیا، اور یہ بیماری کہاں سے آتی ہے میرے بھائی؟ پتہ لگے یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ ہوا میں آ رہا ہے کینسر، یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر ہوا میں چلتے پھر رہے ہیں۔ بتاؤ نا یہ آئی کہاں سے؟ یہ کسی کے پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئیں، یہ ہوا میں تھی؟ کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا پھیپھڑے خراب ہے، مثانے خراب ہے، یہ ہوا میں آ گئی بیماری؟ اگر ہوا میں ہوتی تو سب کو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ کہاں سے گئی بیماریاں پیٹ کے اندر جی؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ یہ زبان کے اندر جو اللہ نے حلق لگایا ہے، جو کھائیں گے وہی اندر بنے گا۔ حرام کھائیں گے حرام چیزیں تیار ہوگی، زیادہ مقدار میں کھائیں گے اندر جا کے بیماری بنے گی۔ معدے کی تو مقدار اتنی سی ہے اور اس کو بھرتے جاؤ یہ پھولتا جاتا ہے، جتنا پھولتا جائے گا دائیں بائیں چیزوں کو دبائے گا، اندر سڑان پیدا کرے گا، اندر بیماریاں پیدا کرے گا۔ اب یہ تو جا بیماری حلق سے نیچے رہی ہے نا جی، تو حلق سے نیچے کوئی ٹھونس رہا ہے؟ حلق سے نیچے کوئی زبردستی ہو رہی ہے؟ قورمے کی دوگ دیکھ دیکھ کے 2-2 کلو گوشت کھانا بہت بڑی بہادری کی بات ہے؟ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے؟ پتہ تو لگے کس لیے زندگی ملی ہے، جو دوسروں کے کام نہ آ سکے، جو اپنے دین اور مذہب اور قوم کے، اپنے ملک کے کام نہ آ سکے، بس کھائے پیے سو گئے، اس کا نام زندگی ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، اور ایک بات بتا دوں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت میں دن گزارے، اللہ سے اختیار تھا رسول اللہ کو، آپ نے غریبوں میں رہنا پسند کیا، ورنہ جتنی کائنات کی دولت محمد رسول اللہ کے قدموں میں آج تک نچھاور کی گئی اور قیامت تک رہے گی، کائنات میں کسی کے نہیں آ سکتی۔ پھر بھی ایک وقت کھایا، ایک وقت بھوکے رہے، فرمایا ایک وقت کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں، ایک وقت بھوکے رہ کے صبر کریں۔ نبی علیہ السلام نے تو ترکیب بھی بڑی سونی بتائی،
بڑی خوبصورت ترکیب بتائی. کسی بڑی سے بڑے سائنٹسٹ کو پوچھ لو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترکیب کا مقابلہ نہیں. فرمایا معدے کے, پیٹ کے 3 حصے کر لو, پیٹ کے 3 حصے کرو. 3 حصے کرنے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک حصہ کھانے سے بھر لیجئے اور ایک حصہ پانی سے بھر لیجئے, اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیجئے ہوا کے لیے. اب جس بندے نے پیٹ کے 3 حصے رکھے وہ تو ساری زندگی بیمار ہی نہیں ہو سکتا. اب جس نے ایک وقت میں 2.5-3 کلو شادی میں مال ہی کھا لیا, نہ تو پانی جانے کی جگہ نہ ہوا جانے کی جگہ, اب یہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہونا ہے بھائی اس کا؟ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ شاہجہاں پور میں رہتے تھے غالباً, تو ہمارے ہاں بہت مدت رہے. تو ان کے ایک عزیز نے بتایا ان کا کیا حال ہے. کہتے جی ان کا تو انتقال ہو گیا. بھائی کیسے ہو گیا؟ کہ ایک شادی میں گئے تھے تو کباب بڑے پسند آئے, تو بیٹھے اطمینان سے کھاتے رہے 1-1.5 گھنٹہ کباب, اتنے زیادہ کھا لیے کہ سانس ہی. ہم لوگ کس انداز سے کھا رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں. اپنے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن چیزوں کے لیے کہا کیا پیو کیا کھاؤ, اس ملک کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اور جتنے لوگ گلی محلوں میں پھر رہے ہیں وہ بھی سنو. ملک میں ہم جتنے قانون بناتے ہیں, چاہے وہ مذہب کے نام پر ہوں, چاہے دستور کے نام پہ ہو, چاہے عمارتوں کے نام پہ ہو, سب سے بڑا جو قانون ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کھانے پینے میں ملاوٹ کر کے بیچے گا تو اسے پھانسی دی جائے گی, کیونکہ ان ملاوٹ خوروں نے پورے کے پورے ملک کو بیماری کی طرف دھکیل دیا. اگر ملاوٹ بند نہیں ہوگی تو بیماری سے رک نہیں سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.